بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک معصوم بچہ اپنوں کے ہاتھوں کنویں میں پھینک دیا جائے اور وہی بچہ ایک دن سلطنت کا فیصلہ کرے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے معافی اور والد محترم کے لیے تحفہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ علیہ السلام سے معافی کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر تمام اہل خانہ کو بھی یہاں لے کر آؤ تاکہ ہم سب مل کر زندگی گزاریں۔ فرمان الہی ہے۔ انہوں یعنی یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے بھائیوں، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بصارت یعنی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے پورے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو اور بینائی کی بحالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی آپ علیہ السلام کی قمیص اور غلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خانہ نے آپ علیہ السلام کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر حضرت یوسف کی قمیص آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ڈالی تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا، کیا میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں؟ پھر آپ علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے عرض کیا، اے ابو جان، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کی حامی بھری۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں بہو اور پوتے پوتیوں سے کہا، مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ وہ اہل خانہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ ابھی تک اپنی پرانی غلطی پر ہے۔ چنانچہ جب خوشخبری دینے والے نے آ کر ان یعنی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیص ڈالی تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی اور انہوں نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اے ابا جان، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں جلد ہی اپنے پروردگار سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی مصر آمد اور حضرت یوسف علیہ السلام کا استقبال۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کو مصر میں لانے کا پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچایا تو آپ علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کی آمد کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے اپنے وزراء اور معززین کے ساتھ شاہی محل سے روانہ ہوئے اور اپنے خاندان کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت، عزت اور عظمت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں
خوب عزت دی اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، مصر میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، یہ تمہارے لیے بڑی پرامن جگہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے والدین، سوتیلی والدہ اور سگے والد کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ آپ علیہ السلام کے والدین اور 11 بھائی آپ علیہ السلام کے سامنے سجدہ۔ یہ سابقہ امتوں میں جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ اور 11 بھائیوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو فوراً کہا، اے ابا جان، یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا انعام فرمایا کہ مجھے جیل سے رہائی نصیب فرمائی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو دور فرمایا اور آپ سب کو یہاں لے آیا، جس پر میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: جب یہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچا تو انہوں یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور اپنے خاندان سے کہا، مصر میں رہو، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ سب امن میں رہیں گے۔ اور اس یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب ان یعنی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیم میں گر گئے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، جسے میرے رب نے سچا کر کے دکھایا۔ اس یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عظیم احسان کیا تھا جب مجھے قید خانے سے نکالا تھا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے اور وہ خوب علم حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انعامات الہی پر شکر اور آخرت میں کامیابی کی دعا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خوب انعام و کرم عطا فرمایا ہے، مجھے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہوئے میرے خاندان کو بھی مجھ سے ملوا دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا فرمائی اور ساتھ ہی آخرت کے لیے دعا بھی مانگی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، بے شک آپ نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے سرپرست ہیں، لہٰذا اسلام پر میرا خاتمہ کیجیے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات۔ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں مصر میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو میرے والد محترم کے قریب دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق بھائیوں نے آپ علیہ السلام کی میت کو کفن دے کر ایک تابوت میں رکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب دفن کیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔